یہ بتائیے گا کہ سینیریو ایسا بن رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بات چیت کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ڈائیلاگ کا آغاز کریں؟ بہت شکریہ سنا. سب سے پہلے تو ریکارڈ پہ رکھوں گی کہ احتجاج سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور احتجاج کسی بھی شخص کا یا جماعت کا جمہوری حق ہے. اور اگر کوئی جماعت احتجاج کرنا چاہتی ہے، ان کے کوئی جائز مطالبات ہے تو یہ ان کا حق ہے اور وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی جماعت احتجاج کے نام پر انتشار پھیلائے، نفرت پھیلائے، اشتعال انگیزی کو فروغ دے تو یقیناً وہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ ملک کی جو معاشرتی یا معاشی ترقی ہے اس کے لیے بہتر ہے. تو اس قسم کے رویے کو، کیونکہ میں اسے احتجاج نہیں کہوں، میں اسے رویہ کہوں گی، اور یہ اشتعال انگیز انتشار پر مبنی رویہ ہے، اسے میں رد کروں گی. میری جماعت بھی رد کرتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا وائلنس جو ہے وہ سیاست کے نام پہ کیا جاتا ہے وہ سیاست کو بدنام کرتا ہے، احتجاج کو بھی بدنام کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کیا اس وقت کی جماعت پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ، یا اس کا اندیہ انہوں نے دیا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بطور ایک سیاسی جمہوری جماعت ہم یقیناً خوش ہوں گے کہ اچھا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے بات کرے. اپوزیشن کے اراکین بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، وہ بھی عوام کے نمائندے ہیں. بے شک وہ عوام کی بات نہیں کر رہے اس وقت، بڑی بدقسمتی ہے، لیکن اگر ان کے کوئی مطالبات ہیں جو کہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک شخص سے ریلیٹڈ ہے. کبھی پی ٹی آئی نے اپوزیشن میں رہ کر عوام کی بات نہیں کی، مہنگائی کی بات نہیں کی، بے روزگاری کی بات نہیں کی، غربت کی بات نہیں کی، ملک میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس پر تشویش کا اظہار نہیں کیا. مگر انہیں ایک شخص سے بہت غرض ہے، اور ٹھیک ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ اسے ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی آسائش ہو، وہ بغیر کسی پروسیجر کے جیل سے باہر آ جائے. وہ کتنے جائز یا ناجائز مطالبات ہیں وہ حکومت دیکھ سکتی ہے، لیکن جس طرح کا رویہ وہ احتجاج کے نام پر اختیار کرتے ہیں وہ غلط ہے. 2014 سے ہم پی ٹی آئی کا وتیرہ دیکھتے آئے ہیں. دھرنے کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جس قسم سے یہاں پر دھمکی آمیز رویہ، جس قسم سے یہاں اداروں پر حملہ، پی ٹی وی پر حملہ، پارلیمان پر حملہ، سپریم کورٹ کی جس طرح سے بے عزتی کی جا رہی تھی، کپڑے سکھائے جا رہے تھے، پولیٹیکل لوگوں کو جس طریقے سے مغلظات ان کے لیے بکی جا رہی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ رویہ نیا تو نہیں ہے. اس میں شدت آئی ہے اور اس شدت نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے. لیکن اگر آج بھی کوئی ہوش کے ناخن لیتا ہے تو اچھی بات ہے. حکومت اگر ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے اور اگر ان کے رویوں میں بہتری آ سکتی ہے تو اچھی بات ہے. ہم تو کہیں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو ہر موقع پر یہ کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے اراکین کو ساتھ لے کر چلیں. حالیہ دنوں میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا. اس سے قبل وہ خود پہل کرتے رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی شنیت ہے، لیکن اگر اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. اور ایک نقطہ آپ کے ہی سوال میں تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، اب کون ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں تو اب جو ہے نا وہ گروپ بازی ہے. ایک طرف جو ہے وہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ لیڈر بنی ہوئی ہیں، دوسری جانب ان کی بہنیں جو ہیں وہ اہلیہ کو چیلنج اچھا، کر رہی ہیں، میں اور اس میں ایک طرف وہ اسی وزیر اعلیٰ ہے، وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے، وہ اپنا صحیح. گیم کھیل رہا ہے. نہیں، ہر تو بندہ پتہ اپنے نہیں نا طور پر ان کے اندر لیڈرشپ کون ہے.